دوستوں، اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ اسلام میں قربانی کب اور کیسے شروع ہوئی تو سب سے پہلے ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہسٹری کے بارے میں جاننا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک نبی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گنتی ان نبیوں میں ہوتی ہے کہ جن کو آج عیسائی، مسلم اور یہودی تینوں مذہب کے لوگ مانتے ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تینوں مذہب کے لوگ بہت زیادہ مانتے ہیں، اور اسلام میں بھی اسلام کے سب سے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی دیا گیا ہے۔ دوستو، اگر بات کی جائے قربانی کے بارے میں تو تاریخی کتابیں میں اس کا کچھ اس طرح سے ذکر ملتا ہے۔ ایک بار کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر پر رات کے وقت سو رہے تھے۔ اچانک سے آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک آواز آئی، کہنے والا کہہ رہا ہے، اے ابراہیم، میری راہ میں تو اپنی سب سے پیاری چیز قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب صبح کے وقت آنکھ کھلی تو آپ فوراً سمجھ گئے کہ خواب میں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دن اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنی تمام چیزیں قربان کر دیتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی تمام قیمتی چیزیں اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دی ہے۔ دوسرے دن جب آپ رات کو پھر سے سوتے ہیں تو آپ کو خواب میں پھر سے ویسے ہی آواز سنائی دیتی ہے، اور آپ سنتے ہیں کہ کہنے والا کہہ رہا ہے، اے ابراہیم، میری بارگاہ میں تو اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب دوسرے دن صبح کو اٹھے تو آپ بڑے حیران ہوئے، لیکن آپ نے پھر بھی اپنی بچی کھچی ساری چیزیں خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کر دی۔ اس کے بعد جب آپ تیسرے دن سوئے تو تیسرے دن بھی لگاتار خواب میں وہی چیز دیکھی۔ خواب میں ایک آواز آتی ہے، اے ابراہیم، میری بارگاہ میں اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نیند سے جاگے تو آپ فوراً سمجھ گئے، اور آپ نے اپنے دل ہی دل میں کہا کہ اے اللہ، میری سب سے قیمتی چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے، تو یقینی طور پر خدا تعالیٰ مجھ سے سب سے قیمتی چیز یعنی میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی مانگ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سمجھ چکے تھے کہ میرا رب مجھ سے امتحان لینا چاہتا ہے، یعنی وہ اس چیز کی آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ ابراہیم مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا پھر میری طرف سے دی ہوئی اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے ایک نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے مکہ پہنچ کر اپنی بیوی ہاجرہ کو یہ حکم دیا کہ میرے بیٹے اسماعیل کو صحیح طریقے سے تیار کرو، میں اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ایک دوست کے یہاں دعوت پر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں یعنی بیوی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو صحیح طور پر تیار کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو لے کر گھر سے نکل پڑے۔ راستے میں پہنچ کر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اسماعیل، تم جانتے ہو میں تمہیں کہاں لے جا رہا ہوں؟ حضرت اسماعیل نے کہا، ہاں ابا، میں بالکل جانتا ہوں، آپ مجھے اپنے دوست کے یہاں دعوت پر لے کر جا رہا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اپنے بیٹے سے کہا، نہیں، میں تمہیں اپنے کسی دوست کے یہاں دعوت پر نہیں لے کر جا رہا ہوں، بلکہ میں تمہیں خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خواب کا پورا واقعہ حضرت اسماعیل کو بھی سنا دیا۔ دوستو، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی کیونکہ اللہ کے ایک نبی تھے، اس لیے وہ بھی اس چیز کو کیسے منع کر سکتے، انہوں نے بھی بڑی خوشی اس چیز کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے سے بھی بالکل بھی نہیں ہچکچائے۔ دوستو، اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو میں آپ کو بتا دوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ نبی ہیں جس کی نسل سے آگے جا کر ہمارے پیارے نبی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ پہلے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل اور دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے نسل میں بہت سارے نبی ہوئے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اور اس کے علاوہ بہت سارے یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، بہت سارے نبی ہوئے۔ لیکن وہی دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں نبیوں کی تعداد بھلے ہی کم ہو، لیکن ان کے لیے سب سے بڑے اعزاز کی بات یہ تھی کہ اللہ کے سب سے پیارے نبی اور سب سے مرتبہ رکھنے والے نبی یعنی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوئی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی والی اس بات کو تو بالکل خوشی کے ساتھ قبول تو کر لیا تھا، لیکن آپ نے ایک آخری وصیت کی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا، میری آخری وصیت ہے کہ آپ میرے پاؤں اور ہاتھوں کو رسی سے باندھیں،
اور اپنی آنکھوں کو بھی ایک کپڑے سے ڈھک لیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ ایک عمر دراز انسان ہیں اور آپ مجھ سے بے پناہ پیار بھی کرتے ہیں، تو یقینی طور پر آپ میری اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ دوستو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی آخری وصیت پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے اسماعیل کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھے اور اپنی آنکھوں کو بھی کپڑے سے ڈھک لیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری کو رکھ دیا۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسا ہی حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری چلانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے، اب تم جنت سے ایک دمبا لے کر جاؤ جسے ابراہیم کے چھری کے نیچے اسماعیل کی جگہ پیش کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی چھری چلائی تو اس چھری کے ذریعے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جو جنت سے دمبا لے کر آئے تھے اس کی گردن ذبح ہو گئی۔ اور اسی واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی ہر سال عید کے موقع پر ایک جانور کی قربانی کرنے کو واجب کر دیا گیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی قربانی کی ہسٹری۔ دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کا یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت پر ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں احباب کو، رشتہ داروں کو ضرور شیئر